تو وہ آپ نے شرارتیں کی ٹھیک ہے، میں نے اس وقت منع کیا کہ بیٹا شوگر ہو جائے گی نا، آپ نے کہا کیک ہی کھانا، پھر کیوں؟ بیکری پوری صاف کری جا رہی تھی آپ، کبھی یہ تسبیح، کبھی وہ، کبھی درود شریف، کبھی سکا. وہ اچھی بات ہے، وہ اسپرچولی آپ ماشاء اللہ گرو بھی بڑا صحیح کر رہی تھی، لیکن پریکٹیکل پہ آپ آتی نہیں تھی. ٹھیک ہے، مسئلہ آپ کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کیفیات، ٹو کٹ اٹ شارٹ. ٹھیک ہے، رجت اور کیفیات. رجت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سی تسبیحات، وظائف، یہ کچھ چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، اوور ڈو کر جاتے ہیں، تو آپ کی اپنی اس کے کانسیکوینسز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کوئی بھی تکرار، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ذکر، لوگ سمجھتے ہیں صرف تکرار کا نام ہے نا، تسبیحاں پڑھی جانے کا نام شاید ذکر ہے. پریکٹیکل نہیں ہوتا، قلب سخت ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے مختلف قسم کی خوشبوئیں، بدبوئیں، رنگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ مختلف ویسے لطائف ہیں جو آپ کے کہہ لو صوفیانہ لینگویج میں لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی اخفی جو بھی ہے، تو مختلف کلرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. مختلف آسمانوں کی سیریں شروع ہو جاتی ہیں، پہلے آسمان پہ حضرت آدم، دوسرے آسمان پہ، تو مختلف لیول پہ آپ کو مختلف قسم کے اسپرچل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، مزے بھی بڑے آ رہے ہوتے ہیں. جب تک اچھے اچھے رنگ نظر آتے ہیں اور خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، پھر تو بندہ کسی کی مسئلے ماننے پہ تیار نہیں ہوتا. پھر زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، سرکار دو عالم کی محفلوں میں رسائی ہوتی ہے، پھر اور بڑی بڑی ہستیاں. تو اس میں اگر ایک ماڑا بندہ بیچارہ بیچ میں آ کے باجی سپیڈ ہو رہی رکھو، آخر زمین پہ ہی آنا ہے، پہلے ہی ایسے رہو، اسپیس شپ چھڑ دیو، گھوم گھام کے واپس ادھر آنا پڑنا. اس وقت بندہ لگا رہتا ہے اپنے، وہ اگر کوئی مرشد، کوئی گائیڈ ہو، وہ تو آپ کو بتا دیتا ہے. جہاں سے وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کو مزے آنے شروع ہوئے ہیں، تو وہ روکتا ہے آپ کو، یا آپ کو کوئی اور ٹاسک ایسا دے دیتا ہے، وہ جو آپ اپنی طرف سے بڑے بڑے دعوے یا بڑی بڑے اسپرچول جرنی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ٹاسک ایسا دے دیتے ہیں کہ آپ کو ٹاسک ہی نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ تھوڑی سی واپس اپنی اوقات میں آتے ہیں. اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، یہ ڈاؤن ٹو، کیونکہ اصل سارے کھیل کا مقصد عاجزی ہے. اس میں خلوص ہو، آنیسٹی ہو، ٹھیک ہے، بے غرضی ہو. بے غرضی نہیں ہوا جاتا نا کئی بار. اس میں کئی لوگ تو اس چکر میں پھنسے ہوتے ہیں کہ نہیں میری اس لڑکے سے ہی شادی ہو، نہیں اس لڑکی سے ہی شادی ہو، نہیں یہی والی جاب ملے، نہیں میں یہی الیکشن جیتوں، نہیں مجھے یہ بیٹے ہی پیدا ہوں 5، واٹ ایور، وہ دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں. اور ذکر اذکار یا عبادت اللہ کی کر رہا ہوتا ہے، مانگ دنیا رہا ہوتا ہے. کنڈر گارٹن کے لیول پہ تو اجازت ہوتی ہے کہ چلو ٹافی گولیاں مانگ رہا ہے تو چلو خیر ہے، لیکن جب پڑھنے پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد تو یہ اجازت نہیں ہوتی. اس میں اسکول میں تو پرفارم کرنا پڑتا ہے، ہوم ورک کر کے دکھانا پڑتا ہے، سارا کچھ ایگزامس پاس کرنے پڑتے ہیں. جب آپ بڑی سے بڑی ڈگری مانگ رہے ہیں تو ٹیسٹ بھی بڑے سے بڑے آتے جاتے ہیں. کچھ لوگ آلریڈی گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں آلریڈی فیض آ رہا ہوتا ہے، پیچھے دادا دادی، نانا نانی، ابو امی، کسی کی محنت ہوتی ہے، کسی روحانی سلسلے سے جڑے ہوتے ہیں، کسی اللہ کے بندے کی دعا لی ہوتی ہے، کوئی نیکی کمائی ہوتی ہے، وہ دعا لی ہوتی ہے. اب کئی بار بہن بھائیوں میں کسی ایک نے ماں باپ کی زیادہ خدمت کی ہوتی ہے، دعا لے لی ہوتی ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے. اسے نہ پتا ہو تو وہ اپنے آپ کو پھنے کھاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے. 2-4 سچی خوابیں آ جائے تو پھر دماغ آسمان، ساتویں آسمان پہ جا رہا ہوتا ہے. اوپر سے گھر والے اگر پیر صاحب بنا لیں، اچھا پھر کیا ہوا، میرا بھی بتاؤ، آج رات خواب میں میرا پوچھنا، میرا حاضریاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. حضرت صاحب آ جاتے ہیں کئیوں کے اوپر، ٹھیک ہے، آواز بھی بدل جاتی ہے، اور وہ باقی باتیں بھی بندہ ایسی ایسی کرتا ہے کہ اگلے کے طوطے اڑ جاتے ہیں. کوئی اس کو کیسے پتا؟ تو کچھ سچ ہوتا ہے، کچھ جھوٹ ہوتا ہے، کچھ آلریڈی پتہ اپنے مشاہدے سے ہوتا ہے، اگلے کو ہمیں پیروں سے نکال دینا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلے میں بڑا پیر ہوں. لیکن کاٹ کی ہنڈیا کب تک چلنی ہوتی ہے، بیچ چراہے پوچھنی ہوتی ہے. لیکن اگر خلوص والا ہو اور اپنے پیار اور شوق اور ذوق سے لگا ہوا ہے تو اس کو بھی کسی جگہ پہ روکا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یار کو. لیکن ہے یہ ایسا ٹھرک عشق جہاں پہ وارد ہو جائے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جہاں عشق آ جائے گا وہ تو اپنی مرضیاں خود کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے صرف یہ آبزرویشن ہے جو میں بول رہا ہوں کہ مجھے تو عشق آتا ہوتا کوئی نہیں ہے، میرے سے ہوتا بھی نہیں ہے، نہ مجھے ہوا، نہ دیکھا کسی کو عاشق دیکھا ہے، لیکن خود کا ایکسپیرینس نہیں. یہ آبزرویشن کی بات ہے، کیونکہ میں نے عشق میں جن کو بھی مبتلا دیکھا، چاہے مجازی دیکھے، حقیقی والے دیکھے، حالوں بے حال ہی دیکھے، کیونکہ عشق تو ایک بار آپ کو گھما دیتا ہے نا، وہ سارا اس کی مرضی چلتی ہے، آپ کی نہیں چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں جو کہتا ہوں کہ عاشق ہے تو آہ نہ کر، معشوق ہے تو پرواہ نہ کر. ٹھیک ہے، معشوق بے پرواہ ہوتا ہے، اور عاشق بیچارہ جو ہے اس کو آہ کی بھی اجازت نہیں ہوتی، جتنی آہ کرے گا اور پینڈا لمبا ہو جائے گا.
کیونکہ آہ کرے گا تو عشق ننگا ہوگا، عشق ننگا ہوگا تو چھپانا پڑے گا، چھپانے کے چکر میں اور کام لیٹ ہوگا، تو کھیل لمبا ہو جاتا ہے۔ وہ عشق کی کہانی اور ہے، وہ آگ جلا دیتی ہے ہر چیز سوائے اللہ کی، وہاں سوائے اللہ کے کچھ نہیں بچتا۔ مرشد بھی آپ کو سکھا یہی رہا ہوتا ہے کہ ما سوا اللہ کچھ نہیں، باقی سب جل جاتا ہے۔ عشق خود معشوق یا مرشد خود اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، فنا فی المرشد کے بعد آگے فنا فی الرسول، فنا فی اللہ میں ڈالتا ہے نا۔ بابا جی اس تردد میں بھی نہیں، اس سسٹم میں بابا جی سیدھے فنا فی اللہ سے شروع کرا دیں، آنکھیں بند کریں، 3 بار اللہ کریں، پانی پیے، چلو جاؤ اب آگے بانٹو، آگے بتاؤ۔ آپ بھی بتاتے ہیں تو وہی رزلٹ آتے ہیں، آپ کے لیے وہ کھیل بن جاتا ہے، حالانکہ کھیل نہیں ہے یہ کوئی اور ہی بات ہے۔ بہرحال لیکن جو اس طرح آپ جیسے لوگ ہیں یا عشق جو بندے ہیں یا قربانی کے بکرے بھی میں کہتا ہوں، ڈیزگنیٹڈ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اس میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ پوری فیملی میں ایک بندہ کئی بار ہوتا ہے، وہ ساروں کی کہہ لیں کہ بے وقوفیوں کا کفارہ دے رہا ہوتا ہے، ان سب کے لیے وہ چلتی پھرتی دعا ہوتا ہے کہ یا اللہ ان کی درد مجھے دے دے، انہیں ٹھیک کر دے، انہیں خیر کر دے۔ اب یہ دعا تو بہت بڑے ظرف کی بات ہے، تو یہ بندہ کر تو لیتا ہے، لیکن ان ساروں نے تو میرے جیسے بغیر تو نے تو بعد نہیں آنا ہوتا، انہیں اور چھوٹ مل جاتی ہے، کوئی پھر کی مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، مجھے تو آج تک کسی نے نہیں پکڑا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بکرے کو تو ہو رہا ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے۔